آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بزنس بھی کیا. آپ نے کاروبار کے لیے ملک شام کے آپ نے 2 بڑے بڑے سفر کیے سیریا کے. شروع میں اپنے چچا کے گھر کے حالات بڑے خراب تھے، حضرت ابو طالب کے حالات خراب تھے، تو ابو طالب کے گھر کو دیکھتے ہوئے آپ نے سفر کیا ملک شام کا. ملک شام کا آپ نے سفر کیا. ابو طالب کے ساتھ آپ نے، اس وقت آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، کہ لمبا واقعہ آپ کے سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے. اور دوسرا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی بنی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ 2 صفتوں کے ساتھ آپ نمودار ہوئے. مکہ میں آپ 2 صفتوں کے ساتھ آپ ابھرے، آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی. مکۃ المکرمہ کے بچے بچے کی زبان پر، مرد پر، عورت پر، ہر قبیلے کے سردار پر اللہ کے نبی کی سچائی اور اللہ کے نبی کی امانت داری اتنی معروف ہو چکی تھی کہ بڑے بڑے لوگ، دشمن بھی اللہ کے نبی کی سچائی اور امانت داری کے قائل تھے. حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں سنا کہ بڑے امین ہیں، صادق ہیں، تو خدیجہ مکہ کی مالدار ترین بزنس مین عورت تھی. ان کی تجارت ملکوں میں جایا کرتی تھی. تو فرمایا، اللہ کے نبی کو فرمایا، اگر تم میرا مال لے کر تم ملک شام جاؤ گے تو جو منافع آئے گا، نفع میں ڈبل منافع میں آپ کو دوں گی. اور اپنے غلام میسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے. کہاں پہنچے؟ ملک شام. اس وقت تجارت کی سب سے بڑی منڈی اور بزنس بہت بڑا مارکیٹ ملک شام میں تھا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب میسرہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو ایک راہب کے درخت کے نیچے بیٹھے. اس راہب کا نام تھا نستورہ. وہ کبھی باہر نکلتا نہیں تھا اپنی خانقاہ سے، اپنی صومعہ سے. اس نے باہر آ کر دیکھا تو کہا، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ میسرہ. کہ میرے ساتھ مکۃ المکرمہ کے امانت دار آدمی ہے. اس درخت کے نیچے تمام نبی بیٹھے ہیں، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا. پھر پوچھا کہ ان کے آنکھوں میں سرخی کیوں ہے؟ تو کہا میسرہ نے کہ ان کی آنکھوں میں سرخی کبھی نکلتی نہیں ہے، آنکھوں میں سرخی چلتی رہتی ہے. تو راہب نے کہا، میں یقین سے کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں. ہوا نبی کیون، ہوا نبی کیون، ہوا نبی کیون. یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ہے. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ آپ مارکیٹ میں گئے خرید و فروخت کے لیے. تو ایک آدمی نے آپ سے جھگڑا کیا اور کہا، محمد لات و عزیٰ کی قسم کھا. تو میرے نبی نے کہا، میں لات و عزیٰ کی قسم کبھی نہیں کھاتا، اور میں لات و عزیٰ کے بت کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو جھگڑنے والے انسان نے کہا، پھر تو نبی ہو سکتا ہے، تو نبی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ جس نے تجارت کا پارٹنری میں کاروبار کیا، اس نے میرے نبی کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی آپ کیسے پارٹنر تھے؟ کبھی آپ نے نہ ہم سے جھگڑا کیا، نہ کبھی آپ نے ہم سے وعدہ خلافی کی.